الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں آپ سب کا استقبال اسلامی طرز سے کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا تھا کہ آج مجھے بتایا گیا تھا، آج میں ان لوگوں کے سامنے خطاب کرنے والا ہوں جو کچھ نہ کچھ فیلڈ ورک کرتے ہیں یا مدارس میں شاید پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں، اور دعوت کے کام سے کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کا تعلق ہے، اور انہی لوگوں سے مجھ سے کہا کہ خطاب کرو، تو ظاہر سی بات ہے، مطلب لیکچر جو میرا درس ہے وہ پبلک اورینٹیڈ نہیں ہوگا کہ عوامی خطاب جیسے ہوتا ہے، بٹ کچھ نہ کچھ ہم کوشش کریں گے کہ ٹو وے کمیونیکیشن ہم کریں، تاکہ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں، کچھ فیڈ بیکس آپ سے لوں، اور کچھ اپنے کمنٹس اس کے اوپر رکھوں۔ اس میں بینیفٹ یہ ہوتا ہے جب ایسے پروگرامس ہوتے ہیں تو لوگوں کو سیکھنے کو کافی ملتا ہے ادھر کی، اور اگر میں تقریری شکل میں لوں، جو کہ میں ہمیشہ جنرلی دیتا ہوں، آپ لوگ دیکھتے ہوں گے، تو تقریری شکل میں پھر آپ لوگوں کو وہ بینیفٹ نہیں ملیں گے ادھر کی، کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اسپیکر اپنی بات کہتا ہے، اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا آپ کی بات سننے کا، اور وہ اپنی بات کہہ کر نکل جاتا ہے، اور جو لوگ فیلڈ میں پھر وہ کہتے ہیں یہ سوال تھا، وہ باقی رہ گیا تھا، یہ چیز ہو گئی تھی، یا پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نان ریلیٹڈ کوشچنس لوگ کر لیتے ہیں، اس کو بینیفٹ نہیں ہوتا کسی کو بھی۔ تو میں چاہوں گا کہ اگر اس پروگرام کو ہم اسی نوعیت کے رکھے کہ آپ کچھ کو بولے، میں بھی اپنے پوائنٹس رکھتا چلا جاؤں، اور انشاءاللہ عزیز جو بات آپ کو اس میں نہ سمجھے آپ بیچ میں ہی پوچھ لیں، اس کے لیے ہم رکتے نہیں کہ آپ آخر میں سوال کریں گے، چونکہ ہو سکتا ہے آدھے گھنٹے بعد آپ بھول جائے سوال، تو آپ اپنا ہاتھ اٹھائیں اور اپنا سوال کر لیں بیچ میں، تاکہ جو نقطہ چل رہا ہے اسی پہ ہمارا ڈسکشن ہو جائے، یہیں وہ پوائنٹ ختم ہو جائے اپنے آپ میں، اور آپ کے سوالات کے جواب یا جو بھی ڈاؤٹس ہے وہ ہو جائے۔ سب سے پہلی چیز تو یاد رکھیے، اللہ رب العزت نے دنیا میں آدم علیہ السلام کو جنت میں پیدا کیا، پھر اللہ رب العزت نے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر دونوں دنیا میں آ گئے، پورا واقعہ بہرحال آپ جانتے ہیں۔ تو گویا دنیا میں جو انسان ہے وہ دو لوگ تھے، ایک مرد اور ایک عورت تھے، تو یاد رکھیے معاملہ شروع سے ہے۔ تو جب ہم دعوت اسلام کی بات کریں گے، اس میں دعوت اسلام میں سب آ گیا، اسلام، معاشرہ، اور جو چیزیں ہو سکتی سماج کے لیے وہ سب دعوت کا حصہ، یاد رکھیے۔ تو جب ظاہر سی بات ہے اللہ رب العزت قرآن میں احکامات دے رہا ہے، اچھائی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، تو اس میں کوئی پرٹیکولر نہیں آیا کہ مردوں نے اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہے، عورتوں نے اچھائی کا حکم دینا برائی سے روکنا ہے، پرٹیکولر نہیں، جنرل ہے پوری بات ہے۔ مطلب جہاں بھی تعریف ہوں گی اچھے بولنے والوں کی، وہ جنرل ہے آپ کی اور میرے لیے، مطلب مرد اور عورتوں کے لیے۔ جہاں بھی جنت کا تذکرہ آئے گا نیک کام کرنے والوں کے لیے، وہ دونوں کے لیے، مرد اور عورتوں کے لیے۔ جہاں بھی یہ تذکرہ آئے گا اچھائی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، وہ بھی دونوں کے لیے۔ اس میں ایسا فرق نہیں ہے کہ یہ صرف مردوں کے لیے، عورتوں کو تو کچھ کرنا نہیں ہے کام بہرحال، اور وہ ان کے لیے نہیں ہے، تو یہ دونوں کے لیے، اس بات کو سمجھنا ہے، یاد رکھیں۔ کیونکہ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں جنرلی جب لیکچرز میں جاتا ہوں، درس وغیرہ دیتا ہوں، تو بہت ساری بار یہ مسئلہ سامنے آتا ہے کہ جب ایک مثال دیتا ہوں، نوجوانوں کا لیکچر ہے سمجھو، تو نوجوان بولے تو اچھا لڑکوں کا لیکچر ہے، مطلب خواتین اپنے آپ کو کاؤنٹ ہی نہیں کری اس کے اندر، کہ نوجوانوں کا لیکچر ہے، میل فیمیل نہیں کہا ہم نے، یوتھ کے لیے، ینگسٹرز کے لیے، تو یہاں تفریق نہیں کی کہ مرد بچوں کے لیے نوجوان یا خاتون کے لیے نہیں، لیکن لوگ تفریق کر لیتے ہیں، مطلب لڑکوں کے لیے ہوں گا، وہ انہیں کے لیے بات ہو رہی، لیکن لیکچر دونوں کے لیے، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا ایک ایسی سمجھ بن گئی ہمارے پاس معاشرے میں کہ خواتین کے لیے کچھ مخصوص کام ہے جو ان کو کرنا ہے، حالانکہ وہ ان کے کچھ خاص کام ہو سکتے ہیں جو کئی کاموں کے علاوہ وہ کر سکتے ہیں، لیکن وہی کام نہیں ہے، تو خواتین کو ایسا لگا وہ مخصوص کام ہمارے، اس کے علاوہ ہمارا دنیا میں کوئی مقصد نہیں، جس میں سب سے اہم کام جو آپ کو بتایا گیا یا آپ نے سمجھا وہ یہ کہ صرف گھر کا کام کرنا ہے آپ کو، اس کے علاوہ کوئی ذمہ داری آپ کی ہے ہی نہیں، یہ بتایا گیا۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آپ لے لیجئے، خواتین نے کیا کیا کردار نہیں ادا کیا، گھر کے کام تو کیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے آپ کتنا نمایاں کردار ہے۔ اگر میں آپ سے سوال کروں، پہلا وہ انسان جو دنیا میں ایمان لایا وہ کون تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک عورت تھی، مرد نہیں تھا کوئی، تو دیکھیے سب سے اول ہو گیا۔ اس میں ذرا بھی تمیز یا فرق ہوتا تو یہ بتایا جاتا کہ نہیں ابھی تم مت لاؤ، تھوڑا بعد میں لاؤ، پہلے مردوں کو لانے، نہیں تمیز کی گئی۔ سب سے پہلا وہ کون شخص تھا جس نے اسلام کے لیے قربانی دی، شہادت حاصل کی؟ سمیہ رضی اللہ عنہا، یہ بھی کون تھی؟ ایک خاتون تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، آپ کی پھوپھیاں، آپ کے رشتہ داروں کے تعلق سے آپ نے کئی واقعات سنے ہوں گے، سمجھ رہے ہیں؟ مطلب وہ کیریکٹر جو عموماً بتایا تھا عورتوں کو، اس سے ہٹ کر میں بات کر رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی کون تھی؟ خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ وہ کیا کرتی تھی؟ بزنس۔ کیسی تجارت تھی؟ معمولی نہیں تھی، گلی کی دکان نہیں تھی، وہ انٹرنیشنل ٹریڈ تھا نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے ایجنٹ، الفاظ انگلش کے تو آپ برا مت لگنے دیجیے، لیکن بیچ کا جو آدمی ہوتا ہے نا، مڈل پرسن،
سامان لے جاتے ہیں، بیچتے ہیں، حصہ باندھا جاتا ہے، وہ پرسنٹیج لیتے ہیں واپس۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تجارت کا سامان لے جا کر فروخت کر آ کر جو طے شدہ پرسنٹیج ہو جاتا پہلے سے منافع میں، وہ لے لیا کرتے تھے۔ اچھا، یہ تجارت کا اسلام کی بات بند ہوئی؟ یہ تو آپ بولیں گے ابتدائی دور تھا تو ٹھیک ہے، بند ہوئی نہیں ہوئی۔ ہاں، فرق یہ ہوا کہ مائی خدیجہ نے اپنی طرف سے پوری تجارت قربان کر دی اور کہا کہ اللہ کے راہ میں آپ کو جو کرنا ہے کیجیے، تو وہ تجارت تو چلتی رہی۔ اس کے علاوہ دیگر امہات المومنین کے تعلق سے بات ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ اپنے لیے گھر کے اندر کام کیا کرتی تھی۔ جیسے مائی سودا کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ کیا کرتی، وہ لیدر کی ٹیننگ کرتی، طباغت کرتی، اس کو صاف کرنا چمڑے کو اور سیل کرنا یہ معلوم ہوتا ہے، تو بزنس کری، مطلب یہ نبوت کے بعد کی بات کر رہا ہوں میں، یاد رکھیں۔ تو یہ بات، تو یہ رول بھی آپ کو پتا چلا۔ مائی عائشہ زنہا کی جو بہن تھی وہ کھیتی باڑی کیا کرتی تھی، یہ بات روایتوں میں آتا ہے۔ اسماء زنہا ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے جا رہے تھے، وہ سر پہ گٹھا لیے جا رہی تھی، روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول نے کہا کہ اسماء اونٹ پر سواری کر لو، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ ان کو غیرت آئی، اس لیے کہا کہ میرے شوہر بڑے غیرت مند ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، انہوں نے سواری نہیں کی۔ تو کیا کر رہی ہے، گھر سے نکلتی ہے، مدینہ سے باہر کھیت میں جاتی ہے۔ اگر کبھی آپ عمرہ وغیرہ گئے ہوں گے اور موقع ملا ہوگا مدینہ، تو وہ کھیت تک لوگ لے جاتے ہیں کہ یہ تھا ان کے شوہر کا کھیت، ٹھیک ہے، اتنے دور سے وہ مدینہ کی بستی میں وہ گٹھے وغیرہ لے کے آتی، تو وہ کھیتی کرتی اور یہ کرتی۔ اسی طرح آپ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہے، ایک جنگ کے اندر یہ ہوا، آپ جانتے بہرحال مشہور معروف واقعہ، ایک جنگ کے اندر یہ ہوا کہ کچھ دشمن گھس کر جو ہے عورتوں کے خیمے کی طرف چلے گئے، اور ان کی جو ہے پھوپھی وہاں موجود تھی، اور اس وقت حسان، غالباً حسان ہاں بن ثابت رضی اللہ عنہ، یہ شاعر تھے۔ تو ہوا یہ کہ جنگ میں جانے کے لیے طے کیا گیا کہ تم پیچھے رہو، عورتوں کی حفاظت کے لیے رہو۔ ایک دشمن گھس کے آگر آپ کی پھوپھی نکلی، اب ان کے ہتھیار نہیں تھا، روایت میں آتا ہے کہ ایک لاٹھی تھی، لکڑی جو ہوتی ہے اس سے انہوں نے دشمن کو قتل کر دیا جو عورتوں کے خیمے میں گھسے تھے۔ تو گویا اب ظاہر سی بات ہے، اچانک رینڈملی کو عورت یہ کام نہیں کر سکتی کہ ایسا اس کو خواب پڑا اور اس نے واریر بن گئی اور لڑنا شروع کر دیا اور لوگ ختم کر، نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں، یاد رکھے نا، اچانک گاڑی چلانا نہیں آئیں گے آپ کو، تو دوسرے انسان سے اپنا دفاع کرنا تو بہت ٹف ہوتا ہے۔ تو گویا وہ لوگ اتنے جسمانی طور سے چست اور پھرتیلے تھے کہ اپنے ڈیفنس کے لیے سب کچھ کرتے، جنگ میں حصہ لیا انہوں نے۔ اس کے علاوہ کئی خواتین کا تذکرہ آتا ہے، جنگوں میں گئی، کہیں کی شہادت ہوئی، کہیں کے ہاتھ کٹے، کئی روایتیں آتی۔ تو عورتوں نے مختلف رول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ادا کیے۔ اس رول کے علاوہ بھی جو ان کی خصوصیت تھی کہ گھر کے کاموں کی ذمہ داری وہ لیتی تھی، اور مرد کی خصوصیت یہ کہ کما کر لانے کی ذمہ داری اس کی ہوتی۔ تو کچھ رول ایسے ہیں جس میں اندر تو ہم بٹے ہوئے کہیں نہ کہیں، لیکن اس کے بعد باقی سارے رول ہمارے کامن ہیں۔ نمازوں میں کوئی فرق دکھتا ہے آپ کو؟ روزے میں کوئی فرق ہے نہیں، ہمارے رمضان کے 30 ہے مردوں کے، عورتوں کے 15 ہی ہے، ان کو ڈبل 60 کر دیے ہوں گے، نہیں، کچھ ہی فرق نہیں۔ نماز 5 ٹائم مردوں کی عورتوں کی ہے، روزے ویسی ہے، زکوٰۃ کا وہی حال ہے، حج کا وہی، ساری چیزیں جیسی، آپ سمجھ رہے؟ تو ظاہر سے اچھائی کا حکم دینے، برائی سے روکنے میں بھی آپ کا کردار ویسی ہے جیسا نمایاں کردار مردوں کا ہونا چاہیے۔ تو اس چیز کو آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیے اور اس چیز کے مطابق پھر آپ کام کریں، اس لیے کہ جب آپ کی ذہنیت یہ ہو جائے کہ میرا یہ کام ہی نہیں ہے، تو پھر کون آگے جگائیں گے؟ نہیں، آپ کر سکتے ہیں، ول کر، آپ سمجھے؟ مطلب جیسا مچھلی ہے، مچھلی کے جو بچے ہوتے ہیں وہ کہاں ہوتے ہیں؟ پانی میں۔ تو مچھلی کو کبھی ٹریننگ دیتی پانی میں سوئمنگ کیسے کی جاتی؟ وہ جب پیدا ہوتے تو سوئمر ہی رہتے ہوں، پرفیکٹ سوئمرز رہتے ہوں، آپ سمجھ رہے؟ تو اگر کسی مسلم کو علم کے بارے میں بتانا پڑے، کسی مسلم کو اچھائی کا حکم دو، برائی سے دو، اس پہ ابھارنا پڑے، تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ میں اپنی زبان میں بولتا ہوں، مچھلی کے بچوں کو تیرنا سکھانا، وہ کیسے ہوں گا؟ تو ہمارے پاس معاملہ یہ ہوگا کہ اگر میں نے یہ سوچ لیا کہ میں یہ نہیں کر سکتا تو میں نہیں کر سکتا ہوں، تو ہمارے پاس معاشرے میں ایک ایسی بندش لا لی گئی کہ ہم نے خود سوچ لیا، پہلے خواتین نے اور پھر بعد میں مردوں نے بھی اس کا فائدہ اٹھا لیا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہمارے پاس، ہمارے اگر مسلم سکول بنتے ہیں تو وہاں ٹیچرز نہیں پڑھانے کے لیے فیمیل، معلوم، کئی انگلش، مطلب کئی اسلامک سکولز ہے جس میں نان مسلم ٹیچرز اور پرنسپل ہے۔ ریزن، ایجوکیٹڈ لوگ ہی نہیں سماج میں، تو کون پڑھائیں گا ان کو؟ اور بچوں کو پڑھانے کے لیے کون لگتا ہے معلوم آپ کو؟ مرد نہیں پڑھا سکتے ان کو، عورتیں پڑھا سکتی ہے اچھے سے، تو وہاں ایٹ لیسٹ کم از کم 4 تک تو ایسی ہونا چاہیے۔ تو آپ کو ٹیچرز نہیں مل رہے اسلامک سکولز کو، کیوں؟ مسلم خواتین پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے ہیں، یا پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں تو ان کو ایسا لگ گیا کہ نہیں اب شادی ہو گئی تو اس کا مطلب ساری چیزیں اب ختم ہو گئی، اب زندگی صرف نکاح، اس کے بعد کے کام کاج کرنا، اور ایک حاکم گھر میں ساس کی شکل میں، اور ہم محکوم ہے اس کے ماتحت جینا ہے اور زندگی ہماری گزار دینا، یہی سوچ کے بعد ایک زندگی چل رہی، پورا سسٹم ایسا ہو گیا۔ تو خواتین کو اس چیز کو سمجھنا ہے کہ سماج میں ان کا بھی ایک اہم کردار ہے، ایک اہم رول ہے، اور اس رول کو نبھانے کی ان کو ضرورت ہے۔ اب دعوت و تبلیغ میں خواتین کا بڑا اہم کردار ہے، یاد رکھیے، بڑا اہم کردار پہلے بھی ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، اور صحابہ کے زمانے میں ہوا، تابعین تبع تابعین کے زمانے میں ہوا۔ ابھی وقت نہیں کہ میں واقعات رکھوں، لیکن بس آپ جانتے، آپ سمجھتے ہیں۔ اب عورتوں کی دعوت و تبلیغ میں کردار کیا ہے اور ان کی ضرورت آج کے دور میں کیوں، ہم آج کے دور کے ریلیونس سے لیں گے، دوسری باتیں نہیں کریں گے۔
آج کے دور میں آپ لوگوں کا دعوت و تبلیغ کے میدان میں آنا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلی چیز، امت کی فلاح میں عورت کا کردار یاد رکھیے یہ بڑا نمایاں ہے، اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں. تو چونکہ امت اسلام میں یاد رکھیے امت کی فلاح میں عورت کا ایک نمایاں کردار ہے، اگر وہ دعوت و تبلیغ کے میدان میں نہیں ہو تو پھر کیسے معاملہ ہوگا؟ اور کیا نمایاں کردار ہے آپ کو معلوم؟ آپ کو اتنا نمایاں کردار ہے کہ آنے والی ساری نسلیں آپ ہی سے آتی ہے. تو کسی سماج کے مرد اور عورتیں سب عورتوں سے ہی آ رہے دنیا کے اندر. اب وہ اپنی ماں کو جیسا دیکھتے ہیں بچے ویسے ہو جاتے ہیں. تو آپ کا نمایاں کردار یہ ہے اس دعوت کے اندر کہ آپ آنے والی نسلوں کو تیار کر رہے ہیں، آپ اپنے شوہر کو انفلوئنس کر رہے ہیں، آپ اپنے والد کو انفلوئنس کر رہے ہیں، آپ اپنے بھائی پہ اثر ڈال رہے ہیں اپنا. آپ جن جن لوگوں کے ساتھ آپ رہ رہے ہیں، آپ کی بہنیں ہیں، آس پڑوس کے لوگ ہیں، جتنے لوگ آپ ان کو انفلوئنس کر رہے ہیں. بلکہ جو مرد ڈائریکٹلی آپ کے کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں جیسا شوہر ہے، والد ہے، بھائی ہے نا، یہ سب ڈائریکٹ بیٹا ہے، ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں ان سب کو انفلوئنس کرتے ہیں. ماموں ہے، چچا جو محرمات ہے آپ کے، آپ ڈائریکٹ ملتے ہیں، ان کو انفلوئنس کرتے ہیں، آپ کی بات سے متاثر ہوتے ہیں. کبھی کبھار مردوں کی تقریریں جو کام نہیں کرتی عورتوں کے چند الفاظ وہ کام کرتے ہیں. میں تو اپنی تقریروں میں بار بار کہتا ہوں جو علماء کے فتاوے اور حاکموں کے حکم کام نہیں کر سکتے، عورت کے چناسو وہ کام مرد سے کروا دیتے ہیں. حاکم نے فتوا، علماء نے فتوا دے دیا کہ یہ چیز حرام ہے، کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. حاکم بولا کہ ایسا ہو گیا تو گردن مار جائیں گے، کوئی سننے کو تیار، رول توڑے جا رہے. لیکن ایک ماں نے بیٹے کے سامنے رو دی، دنیا بدل گئی. بیوی نے شوہر کے سامنے رو دی، دنیا بدل گئی. بہن نے بھائی کو واسطہ دے دیا اپنی محبت کا، دنیا بدل گئی. آپ دیکھ رہے ہیں تو جو کام حاکموں کے حکم فرمان کی تقریر نہیں کرتی مقرر و خطیب کی، وہ آپ کے چند آنسو جو حیثیت میں آپ ہیں وہ کر جاتے ہیں، وہ کر جاتے ہیں اندر ہے نا. ایک دوسری زبان میں بولا جائے تو ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے حاکموں کی بھی گھٹنے بیویوں کے سامنے ٹک جاتے ہیں. تو یہ اثر ہے آپ کا سماج میں. اس اثر کو اگر صحیح انداز سے ڈالا جائے تو یہ دعوت و تبلیغ کے لیے اتنا کارگر ہے جس کی کوئی انتہا نہیں یاد رکھی. لیکن ہم دیکھتے ہیں یہ انفلوئنس اور اثر جنرلی پرسنل چوائسز کو ایکوائر کرنے، چیزوں کو حاصل کرنے ڈالا جاتا ہے. جنرلی وہ کام جو مجبوراً کروانے کے لیے آنسو بہائے جاتے ہیں. کبھی ایسے مانی رو رہی کہ بچہ نمازی نہیں ہے تو میں کیا کروں، اس کا کیا ہوں گا. لیکن اس کے لیے آپ ضرور دیکھیں گے بچہ پرسنٹیج کم آ رہا، سب بڑے باجی جان دو کچھ نہیں پڑھ لیں گا اچھا بن جائیں گا، کچھ تو نکل ہی جائیں گا. وہاں رو رہے ہیں، کوئی چیز کا نقصان کر دیا رو رہے ہیں، ہے نا. لیکن آپ کے آنسو وہاں نہیں جا رہے جہاں اس کو اثر ڈالیں گے. تو اپنے اثر کا صحیح استعمال نہیں میں نے دیکھا لوگوں کو. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو فائدے لوگوں کو ہونا چاہیے تھا آپ سے نہیں ہو پا رہے، جس بھی حیثیت پہ، ماں کی حیثیت میں، بیٹی کی حیثیت میں، بیوی کی حیثیت میں، بہن کی حیثیت میں. اور یہی رشتوں سے کئی رشتے اور بن جاتے، پھوپھی خالہ سب بنتے، چاچی مامی سب بنتے رشتے، دادی وہی سب، ماں ہی دادی بن جاتی بعد میں، ہے نا. بیٹی ہے تو نانی بن جاتی اس کے بچوں کی. بہرحال تو یہ اثر ڈالنا چاہیے. تو سب سے پہلی چیز یاد رکھیے عورت جو ہے وہ امت کی فلاح میں عورت کا سب سے اہم کردار ہے. امت کامیاب نہیں ہو سکتی جس امت کی عورتوں کی اصلاح نہ ہوئی ہو. وہ امت دعوت و تبلیغ کا شعور حاصل نہیں کر سکتی جس امت کی عورتیں دعوت و تبلیغ کا شعور نہیں رکھتی. کیونکہ ٹھیک ہے ایک آدمی کو ایک عالمہ متاثر کر کے گیا، لیکن آپ سوچئے گھر میں اس کی ماں بچے کو تربیت دیتی تجھے دعوت دینا، کیا ماحول رہے گا اس بچے کا، کیسے وہ کام کریں گا دین کا، ہے نا. کی سمجھ کیا ہوں گی. اور جب باہر علماء سے ملیں گا تو اور آگے بڑھیں گا. وہ ابھی یہاں علماء ہی بول رہے اس کو دعوت تبلیغ کام کرنا ہے، تب اس کو سمجھ آ رہی گھر میں وہ ماحول نہیں تو گھر میں ماحول نہیں. دوسری چیز یاد رکھیے عورت مسلم معاشرے کا میرے ایک حساب سے، غلط بھی ہو سکتا ہوں، میری اسٹڈی ہے 50% سے زیادہ ہے، مور دین 50% مسلم معاشرے میں اور کسی بھی معاشرے میں سماج کے جہاں فیمیل انفینٹیسائڈ نہیں ہوتا، لڑکیوں کو پیدائش سے پہلے مارا نہیں جاتا، تو وہاں عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہی ہوتی ہے. تو اس کنکلوژن سے، اس حساب سے میں بھی یہ سوچ رہا ہوں کہ امت مسلمہ کا مور دین 50% خواتین پر مشتمل ہے، لیڈیز پر ڈیپینڈ ہے. اب آپ بتائیے 50% سے زیادہ حصہ جس قوم کا کسی ایک فرد، مطلب ایک جس جنس پر مشتمل ہے، اور اگر وہ مکمل طور سے دین سے بے رغبتی اختیار کر لے یا دوری اختیار کر لے یا جو اثر ہونا وہ نہیں ڈالے، تو نتیجہ کیا ہوگا پوری قوم کا اندازہ لگائیے. اور پھر وہ ہو جس سے اولادیں پیدا ہوتی، پھر وہ ہو جو انفلوئنس کرتی، پھر وہ جس کو ماں کہا جاتا ہے، بہن کہا جاتا ہے، بیٹی کہا جاتا ہے، یاد رکھیں. تو پھر اس کا اثر کتنا زیادہ ہوتا اندازہ لگائیے. اب دیکھیے گھروں میں ہوتا ہے جیسے آپ کو کوئی کام کرنا، مثال کے طور پر شوہر آپ کے بول رہے ہیں نہیں کرنا، بچے بھی گھر میں ہیں، اب شوہر چلے گا اور آپ کو کرنا ہی تھا وہ، تو الحمدللہ بڑے پلاننگ سے آپ آرام سے کر لیتے اور کوئی گواہ بھی موجود نہیں رہتا، سارے ثبوت بھی آپ صاف کر دیتے. حالانکہ 4 5 بچے ایک بھی بولنے کو تیار نہیں ماں کے خلاف. بابا کے پوچھ رہا کیا ہوا آج دن بھر، امی نے کہ نہیں کچھ نہیں ہوا، جیسا آپ نے بولا امی نے پورا وہ ایکشن کی، خلاص. یہ ہوتا ہے یاد رکھیں. تو یہ اثر ہوتا ہے نا. تو 50% ہیں آپ جس کو ہم کہیں گے تعداد میں، اور اگر وہ حصہ
دعوت و تبلیغ کو اہمیت ہی نہیں دیتا، دعوت و تبلیغ کردار نہیں اپنانا چاہتا، تو پھر قوم کا اور ملت کا کیا لوں گا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تیسری چیز یاد رکھیے، عورت کی اصلاح یاد رکھیے، سماج کی اصلاح یاد رکھیے، اس لیے کہ بچے کا پہلا مدرسہ ماں ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ تو عورت کی اصلاح سماج کی اصلاح ہے۔ اچھا، کئی خاندان میں نے ایسے دیکھے جہاں مردوں کی اصلاح نہیں ہوئی لیکن چند عورتوں کی اصلاح ہو گئی، ان عورتوں نے گھر میں پھر عمل شروع کر دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ مردوں نے بھی اپنی اصلاح کر لی۔ واقعہ سناتا ہوں، ایک گھرانہ تھا، وہاں کی خواتین جو ہے درس میں آنے لگی، کیونکہ کچھ بچیوں میں کچھ خرابی آ گئی تھی، برائی آ گئی تھی، ہوتا ہے سماج میں رہنے سے جب اصلاح نہ ہو۔ ان کے والد نے دیکھا وہ درس میں آ رہی ہے، کچھ اصلاح ہو رہی، ماشاءاللہ سدھر رہے ہیں، ایک سدھار آ رہا ہے، تو کہا جاتے رہو۔ حالانکہ وہ اتفاق نہیں رکھتے تھے ہم سے، نہ مسلک سے ہمارے، نہ جماعت سے ہماری۔ وہ آتے رہے، بہرحال تھوڑے دن بعد ایسی اصلاح ہوئی گھر میں، پھر وہ دوسری بہن آئی، تیسری آئی، پوری بہنیں آ گئی، ان کی والدہ آ گئی، اور دیگر رشتے دار جو بھی تھے بہرحال سب آ گئے۔ اب اس کے بعد یہ ہو گیا مردوں کی اصلاح نہیں اب تک کسی کی بھی، اب صرف عورتوں کی اصلاح ہو گئی۔ اب ہو گیا ایک بار کہ ان کے گھر کے مرد جو ہے وہ جاگنے کی رات آتی، جنرلی ہم بس 15 شعبان کو لوگ مناتے ہیں، تو وہ بیچارے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے ایک دم آزردہ چہرہ لٹکا ہوا۔ میں نے بولا کیا ہو گیا ان لوگوں کو بیچاروں کو؟ نزدیک کے رہنے والے تھے، جان پہچان میں تھے۔ تو بولے گھر میں عورتیں کو منانے نہیں، سب سو گئے۔ بولے گھر میں وہ کوئی بھی نہیں بنا رہا، نہ بولتے میٹھا بنائیں گے نہ کھانا بنائیں گے، آپ کو جو کرنا ہے کرو، ہم لوگ تو سونے جا رہے ہیں، آج ہمارے نزدیک کچھ بھی نہیں۔ تو تھوڑے دن میں جو خرافات اور بدعات ان کے گھر میں تھے ساری ختم ہوں گی۔ کس کی وجہ سے معلوم؟ صرف خواتین کی وجہ سے۔ اب مرد شادی ہے گھر میں، مرد بولے چلو اب رسم ہے، ہلدی کی، سانچا کی، مہندی کی، عورتیں بول رہی آپ کر لیجئے، ہلدی کھیل لیجیے، کھیلنا ہے تو سانچا بری آپ لے کے چل جاؤ ادھر، ملا لو رسم آپ کو، ہم لوگ تو پارٹیسپیٹ نہیں کرتے۔ تو مرد ایک دم ہکا بکا، ہم کیا کریں گے، ہمارے رسومات تھوڑی تھے، یہ تو آپ کرتے تھے، ہم کو تو کرنا ہے نہیں۔ آپ سمجھ رہے؟ تو خواتین کی اصلاح در حقیقت معاشرے کی اصلاح ہے۔ کو معاشرہ یہ نہیں کہہ سکتا اس کی اصلاح ہو جائے جس میں اس کی عورتوں کی اصلاح نہ ہوئی ہو۔ بہت امپورٹنٹ چیز ہے یاد رکھیں۔ اگر ہم منصوبہ بنا رہے اور خواتین کو چھوڑ کر منصوبہ بنا رہے، اس کا مطلب ہم نے بہت رانگ کیا، یاد رکھیے، بہت غلط ڈیسیجن لیا۔ ٹھیک ہے، یہ چیز ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں چوتھی چیز، دنیا میں خواتین کے مسائل کو آج کل بہت سیریس لیا جا رہا ہے، بہت ٹو مچ سیریس لیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ان سیریس مسائل میں جب ڈسکشن ہو رہا ہے، مسلم خواتین کو ریپرزنٹیشن ہی نہیں، بات ہمارے لیے ہو رہی ہے اور ہم موجود نہیں۔ جیسے کہ 4 عورتیں ہیں، نان مسلم مل کے بول رہی ہے مسلم عورتیں بہت ظلم کے تحت دبی بیچاری پردے میں رہتی، اور آپ ہی موجود نہیں پردے والے ہیں بولنے کے لیے کہ آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے اندر سے۔ ایسا مثال کے طور پر آپ پردے میں، اور میں ہی بول دے رہا ہوں کتنی مظلوم خاتون ہے بیچاری پردے میں، اب اس سے بھی تو جا کے پوچھو اس کا حال کیا ہے۔ وہ بتا رہی آپ کو کہ سماج کا کورونا جو ہمیشہ سے تھا، یہ بیماری تو ابھی آئی، لیکن برے لوگ اس کی دفاع میں وہ ہمیشہ منہ ڈھکتے رہی اپنا، پہلے سے اس کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ بیماریاں کیا چل رہی، وہ پہلے سے اس سے بچتی رہی۔ لوگ دھوپ کی وجہ سے افران پہننا شروع کر دیے، مسلم خاتون پہلے سے دھوپ سے بچی ہوئی تھی۔ دیکھیے آپ کتنی نان مسلم لڑکیاں ہوتی، کالج آتی ہے نا، تو اگر کپڑے کم بھی ہو اندر تو اوپر سے افران ضرور ڈال کے آتی ہے، ایک ڈھاٹا بولتے ہیں اس کو، چہرے باندھتی ہے، گوگل لگا لیتی ہے نا، تو اتنا تو ہے۔ تو یہ پہلے سے اتنے سارے چیزوں سے یہ بچی ہوئی تھی۔ اچھا، برقعے میں جب آ جائے تو کسی کے اسٹیٹس پتہ نہیں چلتا کون کیا ہے، پتہ چلتا ہے کہ انہوں اتنے مالدار اور اتنے، جب تک آپ بغیر برقعے کے زیورات وغیرہ نہ دیکھیں، جس گاڑی میں نہیں دیکھے تو آپ کچھ نہیں، مسلم عورت نظر آتی، کچھ بھی نہیں اس کے علاوہ آپ کو نہیں دکھتا اس کے اندر۔ آپ سمجھ رہے؟ تو کئی فائدے تھے، لیکن کون ریپرزینٹ کریں گا اس بات کو، کون بتائیں گا کہ نہیں ہم مظلوم نہیں ہے؟ تو آج کل دنیا خواتین کے مسائل کو بہت سیریس لے رہی ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے مسائل پہ ڈسکس کر رہے ہیں اور آپ اس میں موجود نہیں۔ ہاں، میں جا کے ڈیبیٹ میں لڑ رہا ہوں، مسلم عورت ظلم ہے ندبی، تو وہ اینکر کیا بولتا ہے، دیکھو یہ نتیجہ ان کے قوم سے ہی چاہے اٹھ کر مر دیکھ، تو عورت آ کے نہیں بیٹھی بتانے کے لیے کیا کتنی دبی ہوئی ہے دیکھو۔ اگر وہاں کوئی مسلم خاتون ہوتی وہ جا کر بیٹھتی، اور جب یہ سوال آتا کہ مسلم خاتون پردے میں ظلم کے تحت دبی ہوئی ہے، وہ خاتون بولتی آپ کو کس اینگل سے لگا کہ میں ظلم کے تحت دبی ہوئی ہوں؟ آپ سمجھ رہے؟ تو یہ تو سوال ہی نہیں آتا۔ آپ اس بات کو سمجھیے۔ تو میڈیا کا ایک مسئلہ ہے اور ایک حقیقت ہے زندگی کی، لیکن آپ لوگ وہاں کہیں بھی موجود نہیں تھے جو آپ بتائے اور وضاحت کرے۔ وہاں مرد جا کے وضاحت کر رہے ہیں، وہاں ایسی عورتیں جاری جو بے پردہ دین بھی نہیں پتا، وہ جا کے مطلب جو بھی ہے، کون سی کوئی انڈسٹری سے آ رہا، کوئی سٹار ہے، کوئی فلاں، وہ آپ کے بارے میں بول رہا ہے، آپ کے بارے میں کیا مسئلہ ہے وہ سمجھا رہا ہے اس کو، یاد رکھیں۔ آپ سمجھیے اس بات۔ تو آپ کو کوئی ریپرزنٹیشن نہیں تھا، ٹرپل طلاق کا مسئلہ ہوا ہے نا، کہاں مسلم ریپرزنٹیشن عورتوں کا دیکھا آپ نے کہ کوئی عورت بیٹھی تھی مسلم اور بول رہی تھی کسی کو مسئلہ نہیں ہے، ہاں کوئی مسلمان عورت کا، مطلب ایسا بتایا گیا کہ پوری مسلم عورتوں کا ایسا مسئلہ ہے کہ مطلب صرف طلاق ہی دی جا رہی ان کو دن رات، بالکل پورے مسلمان عورتیں پریشان ہیں، اور ایک مسیحا آ کر ان کو بچا رہا ہے۔ لیکن آپ موجود نہیں تھے وہاں بولنے کے لیے کہ ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایسا ہے، اس کی اتنی سیریسنیس ہے، لیکن اس کے اندر یہ چھوٹے، یہ کچھ بھی نہیں، کوئی نہیں تھا۔
یہاں تو مسلم مرد ہی موجود نہیں تھے بتانے کے لیے، سمجھا بات؟ پتہ نہیں کون کون آ رہا تھا اور آپ کے اور میرے بارے میں، ہمارے دین کے بارے میں تذکرہ کر کے چلے جا رہا تھا۔ تو مسلم خواتین کے ایشوز کو اور خواتین کے ایشوز کو جنرلی میڈیا سیریس لیتا ہے، لیکن اس میں آپ کا ریپرزنٹیشن کہیں نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا؟ اس لیے کہ ہم نے خواتین کو ویسا تیار نہیں کیا، ان کی ویسی اصلاح نہیں کی، ان کے لیے ویسی تربیت کا نظم نہیں بنایا۔ ویسے تو مردوں کے لیے میں کہتا ہوں نہیں ہے کہ کوئی جا کے میڈیا کو فیس کرے، لیکن خواتین میں نہیں تھا۔ اب کیسا ہوں گا آپ بتائیے؟ آپ سمجھ رہے باپ؟ اس لیے بھی اس کام میں آنا آپ کا بہت ضروری یاد رکھیے۔ اسی طرح پانچویں چیز یاد رکھیے، خواتین کی صفوں میں یاد رکھیے دعوت کا کام یاد رکھیے، جدید تقاضوں اور اس کے مسائل کو رکھتے ہوئے یاد رکھیے فیلڈ ورک کرنا یہ آپ ہی کا کام ہے۔ جدید تقاضے کیا ہے، جدید مسائل کیا ہے، جدید ایشوز کیا ہے، اور تو کیسے پتہ چلیں گے بتائیے؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جیسا کہ مثال کے طور پر ایک مرد بول رہا ہے تو مرد ہو سکتا ہے کبھی مردوں کو دیکھے، نوجوانوں کو دیکھے، لڑکوں کو دیکھے، شادی بیاہ میں دیکھے تو سمجھ جائے ایسے ایسے فتنے اور فساد ہے۔ اب میرا کوشچن یہ، خواتین میں کیا چل رہا ہو تو مجھے معلوم ہی نہیں، تو ایک عالم تک کی بات بھی کیسے پہنچے گی کہ عورتوں میں یہ چل رہا، فیشن میں یہ چل رہا، برائی میں یہ چل رہا، بے حیائی میں یہ چل رہا، فلاں چیز حلال ہے یا حرام ہے، یہ چیز کامنلی دیکھی جا رہی ہے، یہ چیز کامنلی یوز کی جا رہی ہے، یہ چیز کامنلی استعمال میں آ رہی ہے، یہ نئے ٹیکنالوجی کی وجہ سے یہ مسائل بدل گئے، اب ہم نے اس میں کیا کرنا، شرعی مسائل؟ تو کوئی کون لا کے ریپرزینٹ کریں گے خواتین کو بتائیے؟ آپ دیکھ رہے ہیں نا، خواتین کو کون ریپرزینٹ کریں گا، کون بتائیں گا جو لیٹسٹ ایشوز ان کے ساتھ آ رہے ہیں؟ جب تک خواتین خود ان کے اندر کام نہ کرے، جو کہ مور دین 50% پارٹ ہے کمیونٹی کا۔ مطلب اگر آپ بولے کہ مردوں کے اندر 100 مقرر ہے وہ اسپیچ دے رہے ہیں، تو میرا کوشچن یہ ہے کہ عورتوں میں کتنی مقررہ ہیں جو اسپیچ دے رہی ہے یا لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں؟ جو کہ 55%، 50 سے جو بھی زیادہ ہوں گا بہرحال پرسنٹیج، اتنی عورتیں ہیں سماج میں، کوئی بھی نہیں یاد رکھے۔ اگر ایک شہر میں ایک کوئی خاتون مل جائے تو دعوت اسلام کا کام کری تو بڑی بات ہو جاتی ہے۔ تو اس بات کو بھی سمجھنے کی ہم کو ضرورت ہے، یاد رکھیے۔ تو خواتین کی صفوں میں دعوت کا کام ہے، اسی طرح اس کے جدید تقاضے، ان کے مسائل، اس میں خواتین جو فیلڈ میں ہوں گی وہی ان کے اندر کام کر سکتے ہیں۔ چھٹی چیز یاد رکھیے، عورت مرد سے زیادہ جو ہے جذباتی ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ تو دنیا کیا کرتی معلوم؟ ان کے جذبات کو اچکنے کی کوشش کرتی ہے، نئے نئے ایشو لا کے آپ کو اچھالا جا رہا ہے، کچھ بھی لایا جا رہا ہے، فلاں ہے، مسلم عورت دبی ہوئی ہے، ظلم کے تحت دبی ہوئی ہے، اس کے سر پہ جو ہے طلاق کی تلوار لٹکی ہوئی ہوتی ہے، اس پہ ظلم کیا جاتا ہے، اس کو پردے کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے، اس کو جاہل رکھا جاتا ہے، اس کو فلاں کیا جاتا ہے، پتہ نہیں وہ کتنے وہ کیے جا رہے ہیں۔ اور کبھی کبھار مسلم عورت جب یہ دیکھتی ہے تو اس سے اچھل جاتی ہے، معلوم؟ اور ہم نے دیکھا، بہت افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یاد رکھیے، ہم نے دیکھا ایسی ریلیاں نکلی، الحمدللہ ہمارے ملک میں نہیں ہوا یہ، لیکن ایسی ریلیاں نکلی، میرا جسم میری مرضی، یہ ہیش ٹیگ سنا آپ نے؟ مسلم سماج میں مسلم خواتین یہ کہہ رہی میرا جسم میری مرضی، مطلب کوئی مرد مجھے کنٹرول نہیں کر سکتا، کوئی مرد مجھے احکامات نہیں سنا سکتا، کوئی مرد میری اصلاح نہیں کر سکتا، چاہے باپ ہو چاہے شوہر ہو، میرا جسم میری مرضی، میں جیسا چاہے کروں۔ کیسی عجیب بات ہے نا؟ اب یہی بات ہے اور مرد کہنے لگ جاتا، میرا ہاتھ میری مرضی، میری لات میری مرضی، میرا بکا میری مرضی، میرا منہ میری گالی میں کرنا چاہوں، آپ بولے میرا جسم میری مرضی۔ تو اس لیے کہ میڈیا نے یہ چٹکلا ڈالا، لوگوں نے چٹکلے کو قبول کر لیا۔ وہ کیوں ہوا؟ کہ مسلم میں ویسی خواتین موجود نہیں تھی جو فوراً اس مسئلے کو پکڑے اور ان کی اصلاح شروع کر دے کہ ایسا نہیں ہے بہنوں، یہ ایسا نہیں کیا جا سکتا، اس کو فلاں کرنا ہے۔ ہم لوگ ریڈی نہیں اس کام کے لیے۔ تو یاد رکھیے یہ بڑا عجیب مسئلہ، یاد رکھیے۔ تو عورت جذباتی ہوتی ہے، میڈیا اور سماج اس کے جذبات سے کھیل رہا ہے، مسلم عورت کو ورغلایا جا رہا ہے، لالچ دی جا رہی ہے، ظلم کے تحت تم ہو بتایا جا رہا ہے، تم ہو، آپ بولے میں نہیں، ہم بولے نا تم ہے تو تم ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ اب انسان کا جذباتی ہوتا ہے، اور خواتین مردوں کے مقابلے زیادہ جذباتی ہوتی ہے۔ جذباتی بولتے ہو نہیں کہ لڑنے بیٹھ جاتی، جذبات سے مراد یہ ایموشنز آپ کے زیادہ ہوتے ہیں، جلدی ایموشنل ہو جاتے ہیں۔ کسی نے کوئی ایک اچھا کام کیا، کتنے اچھے آدمی ہوں، الگ ایک ہی اچھا کام کیا اس نے، آپ سمجھ نہیں پاتے معاملات کو، لوگوں کے دھوکوں کو آپ آسان نہیں سمجھتے، لیکن آپ کی بھائی، آپ کے گھر میں والد ہوں گے، آپ دیکھیے وہ کتنے جلدی بولتا رہے وہ ویسا ہے ویسا ہے، کیونکہ مرد معاملات کا عادی ہوتا ہے، عورتیں نہیں سمجھ۔ تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ مسلم خاتون کے جذبات سے کھیل رہے ہیں، اور ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو رہا، بہرحال جذب بہکا کر دین اور دنیا دونوں میں ان کو پیچھے رکھا جا رہا ہے۔ اسی طرح جو ہے ساتویں چیز یاد رکھیے، عورتوں کے تعلق سے یاد رکھیے، خاص طور پر مسلم خاتون کے تعلق سے ایک پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے، لیکن اس کی وضاحت کلیریفیکیشن دینے والا تو موجود نہیں۔ پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے، پروپیگنڈا سمجھتے ہیں ہم؟ مطلب کوئی چیز ہے نہیں، اس کو بڑا چڑھا کر ایسا پیش کیا تھا، ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، اس کی کیمپین چلائی جاتی ہے، اس کے نتیجے میں ایسا ہوتا ہے، تھوڑے دن بعد آپ بھی بولتے ہیں ایسا ہو رہا ہے، میں بھی بولتا ہوں ایسا ہو رہا ہے، سمجھے آپ؟ تو ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے، لیکن اس پروپیگنڈا کی وضاحت کون کریں گا؟ کون کریں گے بتائیے آپ؟ کہ مسلم خاتون ظلم کے تحت دبی ہوئی ہے، مسلم خاتون کو تعلیم نہیں دی جاتی،
مسلم خاتون فلاں کرتی. اب اگر میں عام زبان میں کہوں تو مسلم خاتون سے ظالم تو کوئی نہیں. شوہر سے پوچھو اس کے. آپ بول رہے ہم مرد ظلم کرتے، لیکن مرد سے پوچھو اس پہ تنخواہ بعد کیا ظلم ہوتا، اس کے پیسے کو خرچ کر کے جب ہنستے واقعی بولتے میں نے لے لیا، اس پہ کتنا ظلم ہوتا ہو. آپ سوچو خالی. تو آپ الٹا الزام لگا رہے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں. یاد رکھیں، آپ سمجھیے اس بات کو. صرف ایک پروپیگنڈا آپ کے خلاف، لیکن وضاحت کرنے والا کوئی موجود نہیں. ان کو بتا ایسا نہیں ہے. ہر سماج میں جس طرح سے ہوتا ہمارے پاس اس سے ہٹ کر نہیں ہے. ہمارے پاس بھی ابا کی نہیں چلتی، امی کی چلتی گھر میں. اب کیا بولے سے زیادہ ہوں. مطلب ظلم کے تحت دبی بھی اگر عورت ہے تو امی کی نہیں چلنا چاہیے گھر میں. لیکن آپ دیکھیے کچھ بھی رہا تھا ابا بولتے میں ذرا بیگم سے پوچھ کے آتا. یہ تو آپ اپنے گھر کا لے لیجیے نا، دوسروں کو کیوں بولنا. ہر عورت شادی کے بعد اپنے شوہر کو وش میں کرنے کی پیچھے پڑی ہوئی ہے. پورا فل کنٹرول. اٹھو بولے تو اٹھ رہا، بیٹھو تو بیٹھ رہا. تو کہاں ہو رہا ہے ایسا؟ پریکٹیکل لائف میں نہیں ہو رہا. کون بولیں گا جا کے ایسا نہیں ہے؟ ہم لوگ بھی انسان ہیں، اور جیسے انسان رہتے ہیں وہ سارے مسائل ہمارے ساتھ بھی ہے. ہم لوگ بھی ویسے ہی. ہر سماج میں جس طرح سے عورتوں کو پورے حقوق ہے، ہمارے پاس یہ پورے حقوق ہے. حتیٰ کہ ان کو مذہبی اعتبار سے اتنے زیادہ حقوق آلریڈی ہم نے دے چکے ہیں. صرف ایک پابندی کے ساتھ کہ پردہ کرے، باقی سارے رائٹس ان کے ہیں. تجارت کرنے کا حق ہے، باہر جانے کا حق ہے، ساری چیزوں کا حق ہے. کسی چیز سے منع نہیں کیا. دیگر سارے مذاہب میں ان پہ مکمل مذہبی پابندی. تو دنیا نے کانسٹیٹیوشن نے ان کو رائٹس دیا. معلوم کو ہمارے پاس آلریڈی رائٹس دیے ہوئے اتنے زیادہ جس کی کوئی انتہا نہیں. صرف ایک چیز کے ساتھ کہ پردہ کرے، بس پھر سب کر سکتے دنیا میں جو حلال ہے اسے. آپ سمجھ. کون بیٹھ کر بولیں گے ایسا نہیں ہے. کچھ لوگ تو بولے مسلم عورت کو تو ہنسنے کا موقع نہیں جاتا، بیچاری کو اتنے ظلم دیتے ہیں. مطلب وہ روتی ہوئی دکھیاری، وہ جیل کی 4 سلاخوں کے پیچھے کھڑی ہوئی، ایسا بتایا جا رہا ہے. اور ہم لوگوں نے مان لیا اس چیز. اب یہ پروپیگنڈے کے اگینسٹ کون بات کریں گا؟ کون بتائیں گے ایسا نہیں ہے؟ حقیقت میں نہیں. وہ جو خواتین دعوت و تبلیغ میں ہوں گی وہ لوگوں کو بتائیں گے ایسا نہیں ہے، پروپیگنڈا، اس کا کوئی مسئلہ نہیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جدید میڈیا میں مسلم خواتین کے مسائل غلط پیش کیے جا رہے ہیں. اس کا جواب دینے کے لیے یا اس کا حل پیش کرنے کے لیے کوئی مسلم خاتون موجود نہیں. جدید میڈیا میں مسلمان خاتون کی اصلاح کے لیے حل بھی وہ دے رہے ہیں، مطلب سولوشنز دے رہے ہیں، اس کا یہ حل ہے. لیکن وہاں کوئی خاتون بیٹھ کے نہیں بول رہی کہ آلریڈی حل موجود ہے. آلریڈی وہاں پاس حل ہے. ٹرپل طلاق کا مسئلہ ہو تو آلریڈی ٹرپل طلاق کا معنی کیا؟ وہ 3 کیوں تھی؟ وہ 1 پھر 2 اور وہ پھر 3 تھی. وہ آلریڈی وہ تھی. ان مردوں کی اور ان لوگوں کی جہالت تھی جن لوگوں نے اس کو ایک ساتھ دیا. شریعت کا کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں اس کے اندر. لیکن مردی جا کے چلا رہے ہیں، مردی بول رہے ہیں، کوئی ان کی سننے کو تیار نہیں. غیر مسلم اس میں آواز اٹھا رہے، ہر کوئی بول رہا ہے. تو آج کے دور میں یاد رکھیے میڈیا مسلم خواتین کو ان کے مسائل کا حل بھی دے رہا ہے. پہلے پروپیگنڈا کر رہا ہے آپ ظلم کے تحت دبے ہوئے، حل کیا ہے؟ برقع اتار دو، آزادی. مسلم عورت جو ظلم کے تحت دبی ہوئی طلاق کی، حل کیا ہے؟ تم بھی منچائی عمل کرو، میرا جسم میری مرضی. سمجھ، یہ سب دیا جا رہا آپ سمجھ. تو آپ کیا کریں گے جب آپ کو میڈیا میں جانا وہاں مسائل کا لوگ پیش کریں گے حل، آپ شرعی حل پیش کر سکتے ہو. ایسا نہیں یہ حل ہے اور یہ کرنا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں نوی چیز یاد رکھیے، خواتین جب دعوت دے گی یاد رکھیے تو خود بھی انشاءاللہ استقامت دین پر عمل کریں گی. جب وہ دعوت دیں گی تو خود بھی اس پہ جمی رہیں گی. اب ہمارے پاس خواتین کا کیا رول کردار ہے مجھے بتائیے سماج میں، دینی اعتبار سے بتائیے. دینی اعتبار سے مسجد میں انٹری آپ لوگوں کو چند مسجدیں چھوڑ کر، اب اگر اس شہر میں 100 مسجد ہے تو کتنی مسجدوں میں آپ جا سکتے ہیں؟ گنتی کر سکتے، 2 4 5 6. کچھ کچھ شہروں میں تو ایک بھی نہیں ہے، ایک مسجد میں آپ کی انٹری نہیں. تو وہاں آپ کے پورے راستے بند. آپ سمجھ، دین میں جب آئیں گی، دعوت تبلیغ میں آئیں گی تو بہت سارے راستے کھولیں گی، خود جمی رہیں گی، خود اصلاح کریں گی. اب مسجد کے راستے بند. کتنے اجتماع ہوتے ہیں آپ کے لیے سالانہ خاص؟ کچھ اجتماع کا تو حال یہ ہے کہ اجتماع میں آپ دیکھ بھی نہیں سکتے مقرر کون ہے، اور اجتماع میں الگ ہی گینگ چلتے، پورے گینگ گروپس آ کے بیٹھ گئے، رشتے طے ہو رہے، شادیاں طے ہو رہی، دعوت طے ہو رہی، کپڑے بیچے جا رہے، سب یہی چل رہا. اجتماع تو ایک اپنی جگہ لگا ہوا ہے، یہی سب پلاننگ چل رہی لوگوں کی. دیکھیے تو وہاں بھی کوئی منظم طور سے نہیں. اچھا سسٹمیٹیکلی کوئی تربیت کا نظم ہے آپ کے لیے؟ کوئی نظم ایسا کہ کوئی کورس، کوئی فلاں. ہاں مدرسے کچھ کچھ جگہ لڑکیوں کی ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس میں آپ عام عورت تو فائدہ نہیں اٹھا سکتی نا. تو جیسا مردوں میں بھی ہوتا عالم بننے جاتے، آپ لوگ عام عورت کے لیے کیا ہے؟ کوئی نظم سسٹم نہیں، کچھ بھی نہیں. یاد کوئی ایسے انسٹیٹیوشنز اور ادارے جو آپ کی پروموشن، آپ کی اسکل، آپ کے ویلفیئر، آپ کے ڈیولپمنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں اسپیشل، جیسا کہ بھائی وومنس امپاورمنٹ، اسکل ڈیولپمنٹ وومنس کے لیے، ہاں یہ سب چیزیں، ایجوکیشن ہے کہ کوئی ایسا؟ وہ بھی نہیں ملیں گے. ایسا جو اسکول ہوتے کئی کا لیڈیز بچیوں کے خاص گرلس اسکول، پھر کالج ہوتے گرلس کالج، وہ وومنس کالج، پھر ایسے انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں، آپ کو کچھ بھی نہیں ملیں گے. آپ تلاش کیجیے کہ یہاں ہے کیا اتنا بڑا اکثریت مسلم علاقہ ہے یا فلاں، آپ کو دور دور تک نہیں ملیں گے ایسا دیکھنے کے لیے. تو سماج نے اتنے بڑے طبقے کے لیے دینی اور دنیاوی دونوں انتظام نہیں کیا نا. مسئلہ یہ، چلو آپ یہ بول سکتے تھے کہ دینی اعتبار سے، دنیا اعتبار سے بھی کیا انتظام بتائیے آپ؟ کچھ بھی نہیں ہے. آپ سمجھ،
ہر آنے والی جدیدیت کو آپ کے خلاف سمجھا جا رہا ہے، آپ بھی سمجھ رہے آپ کے خلاف. آپ سمجھ رہے بات کتنا، مطلب ہم کتنا پیچھے رہیں گے. یاد رکھیے، تو جب عورت دعوت دیں گی وہ خود بھی اس پہ قائم رہیں گی، اور جب دعوت نہیں دیں گی نا تو خالی لوگوں کو اس کو مناتے رہنا پڑے گا، ایسا کر لو بیگم، ایسا کر لو امی، ایسا کر لو باجی، ایسا کر لو بیٹی، یہی کرنا پڑے گا. لیکن جب وہ خود اس فیلڈ میں رہیں گے تو خالی اس کو یاد دلانا پڑے گا. دوسروں کو تو آپ بات کرتے ہیں، آپ وہاں تو جاتے ہیں، لیکن اپنی اصلاح کا کیا؟ بولتا نہیں تو اب انہیں بھی یہ کام کرنا چاہیے، اب خالی بول رہے تو اس میں بھی استقامت رہتی ہے، اس کو ایک لگاؤ رہتا. تو یہ بڑا ضروری یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے یہ چند نکات تھے، 9 پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے رکھے. بہرحال جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ مسلم خاتون کا دعوت میں آنا کیوں ضروری ہے. یاد رکھیں اگر ایسا نہ ہوا تو ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے کہ آنے والا دور ایسا ہو کہ ہمارے پاس سے کوئی نمائندگی نہ عورتوں کی. ٹھیک ہے، میں لیڈرشپ نہیں کہہ رہا ہوں، نمائندگی کہہ رہا ہوں. نمائندگی نہ ہو، ہاں، خواتین دین کو جانتی اور سمجھتی نہ ہو، اور اللہ نہ کرے کوئی شرارت کر کے کہ انقلاب لانا چاہے، امت میں خرابی لانا چاہے، اور عورتیں ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے کہ اس کو سب سے پہلے ہاتھ میں تھام لے اور کہے کہ ہم یہ لیں گے. جیسا میں نے ایک ملک کا واقعہ سنا دیا جہاں انہوں نے اعلان کر دیا ہر سال جلوس نکال رہے ہو، میرا جسم میری مرضی کی جلوس چالو ہے، کیوں سنوں باپ کی، کیوں سنوں شوہر کی، میں کیا غلام. ایسے ایسے نعرے تھے اس میں، بس دیکھ دیکھ کے تعجب ہو رہا. کوئی اگر والد اپنے بیٹی کی اچھا چاہے تو کیا وہ غلام ہے اپنی والد کی؟ کوئی اگر انسان گھر کا بھائی بہن کے لیے اچھا ہی چاہے تو کیا وہ اس کا حاکم ہو گیا اور وہ محکوم ہوگی؟ ایسا نہیں ہوتا ہے. وہ خیر خواہی کا جذبہ ہے، خیر خواہی کا جذبہ ہے نہیں ہے. ایک آدمی گاڑی چلا رہا، اگر آپ نے دیکھا ہوگا، گاڑی چلا رہا اور ڈرائیور ساتھ بیٹھا ہے تو کوشش کرتا گھر کی لیڈیز ہو تو ڈرائیور کے ادھر یہ سائڈ بیٹھے. کئی وجوہات میں ایک وجوہات ہوتی ہے جب گاڑیاں ٹکراتی ہیں اور ڈرائیور سائڈ سے پہلے ٹکراتی ہے تو سیف رہے، پیچھے بٹاتا ہے، سمجھ، ایئر بیگز جائیں وہاں بٹاتا ہے، کچھ نہ کچھ. یہ احتیاط ہے یا آپ غلام ہیں بول کے ایسا سلوک کیا جا رہا ہے آپ کے ساتھ؟ اگر کوئی وی آئی پی کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ دیا جائے، عام لوگوں سے ملنے نہ دیا جائے، خاص لوگوں میں رکھا جائے، خاص کھانا کھلایا جائے، خاص جگہ اٹھنا اور بیٹھنے دیا ہے، تو کیا وہی بولیں گے ارے غلام بنا دیا میرے کو تو آپ نے جیل میں ڈال دیا؟ کیا یہ سوچیں گے نہیں میرے لیے اسپیشل ٹریٹمنٹ؟ آپ بھی بولی تو آپ کے اسپیشل ٹریٹمنٹ کو انہوں نے آپ کو غلام بتا دیا. عورتوں نے اس کو کیچ بھی کر لیا، ہاں واقعی میں غلام ہے، اور نتیجتاً وہ کیا کرے، وہ آزادی چاہ رہے. کس سے؟ مسلم مرد سے. اور وہ مرد کون ہے معلوم؟ ان کا باپ، شوہر، بھائی، بیٹا، اس سے آزادی چاہ رہے ہیں. آپ سمجھیے بات. تو کیا ایسا نہ ہو کہ ایسے پروپیگنڈا آئے اور کمیونٹی اس کو کیچ کر لے، خواتین اس کو لے لے. میں کہہ رہا ہوں الحمدللہ ہندوستانی ماحول ہمارا کئی دیگر ممالک انکلوڈنگ کئی مسلم ممالک اور انکلوڈنگ کئی عرب ممالک سے زیادہ اچھا ماشاءاللہ، دینی اعتبار سے، خواتین کے اعتبار سے، ان کے تحفظ کے اعتبار سے. لیکن دوسری جگہ دیکھیے خواتین نے چھوڑ دیا دین کو، دین کے نام پہ وہ کچھ نہیں کرنا چاہتی ہے. بلکہ ایسا آتا ہے کہ کئی جگہ کچھ ممالک میں تو حال یہ ہے کہ وہ بایوڈاٹا دیتے ہیں نا، کیسی لڑکی چاہیے تو وہاں دینا پڑتا نان اسموکنگ چاہیے. مسلم خاتون اسموکنگ کر رہی تو بولتا نان اسموکنگ ہوگی تو میں شادی. اندازہ لگائی برائیاں اس طرح سے جاری. تو جب خاتون دعوت میں رہیں گی تو وہ خود اس پر قائم بھی رہیں گی. یاد رکھ، لہٰذا آپ لوگوں کو اس میدان میں، اس کام میں پوائنٹ ہے تو آپ پوچھ لیں، پھر انشاءاللہ اگلے پارٹ کی طرف ہم بڑھیں گے. دعوتی کام کرنے کے لیے عالمیت کا کورس کرنا ضروری ہے یا پھر اگر اس کو دین کا نالج ہے وہ کافی ہے؟ دیکھیے سوال ہے کیا دعوتی کام کرنے کے لیے عالمہ ہونا ضروری ہے؟ تو میں تو یہ کہوں گا کہ دعوت کے لیے تو ضروری نہیں، لیکن دین کو سمجھنے کے لیے تو اچھی بات ہے. ضروری ایک الگ لفظ ہے، یاد رکھیے، نیڈ ہو جاتی ہے مطلب، یا وہ ہونا ہی چاہیے. تو میں اس کو کنڈیشن نہیں بناؤں گا. اگر ویسی کنڈیشن بنا دیں گے تو شاید ہم بہت مشکل میں آ جائیں گے. آلریڈی کتنے مدارس ہیں عورتوں کے گنا دیجیے آپ، اور کتنی عالمہ فارغ ہوتی ہے سالانہ گنا دیجیے آپ، اور اس میں سے کتنی ہے جن کو ان کے گھر والے شادی کو فارغ کرتے کہ وہ کام کرے بیچاریاں، تو کتنی ہیں وہ. تو ایسا مطلب اگر نیچے 50 بچیاں عالمہ بن رہی ہے تو 20 بچیوں کو صرف مسجد میں جانے آنے کی اجازت مل رہی ہے، اس کے بعد 5 بچیاں کام کر رہی ہے، ایک آدھ ایسا پیرامڈ بنتے جاتا ہو. آپ سمجھ رہے؟ تو ضروری تو میں نہیں کہوں گا، لیکن ہاں دین کو سمجھنے کے لیے اس کا علم حاصل کرنا بے انتہا ضروری ہے. لیکن میں نے اکثر یہ بھی دیکھا ہے خواتین کے لیے کچھ مدارس وغیرہ ایسے قائم ہوتے ہیں جو شہر میں رہ کر ہی 2 سال 4 سال 6 سال میں کچھ کورسز ہوتے ہیں. تو بہت اچھی بات ہے یہ، تو آپ وہ کورسز کر. لیکن ضروری ٹیگ میں نہیں لگاؤں گا، لیکن ہاں دین کو سمجھنے، اس کی باریکیوں کو سمجھنے، قرآن کو سیدھا سمجھنے، کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے ہونا چاہیے، اس فیلڈ میں جانا چاہیے. لیکن دعوت کے لیے کیا بالکل نہیں ضروری میں نہیں کہوں گا. ہاں جو کرتا ہے بہت اچھی بات ہے، نہ بھی کرے تو دین کا علم حاصل کرے، اور علماء کے رہنمائی میں، چاہے وہ مردوں میں سے ہو چاہے خواتین میں سے، ان کے رہنمائی میں کام کرتی چلی جائے. جہاں لگے کہ کوئی ڈاؤٹ ہے تو ان سے کلیئر کر لے، جہاں لگے کوئی بات کرے تو پہلے بتا دے، پوچھ لے، تقریر دکھا دے، سنا دے، بتا دے. تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ جس آپ رہنمائی کے اندر یہ کام بہرحال کر سکتے ہیں. سوسائٹی میں عورت کا رول ماڈل کیسا ہونا چاہیے اپ کمنگ؟ دیکھیے سوال یہ ہے کہ سوسائٹی میں عورت کا، خاتون کا رول ماڈل کیا ہو. تو دیکھیے سوسائٹی میں خاتون کا رول ماڈل میں کہوں گا یہ ہو کہ وہ اپنے دین کو سمجھتی ہو،
اس نے جو اس کو حقوق ادھیکار رائٹس دیے اس کو وہ مانتی ہو یا منواتی بھی ہو کئی جگہ، ظاہر سی بات اگر کوئی نہ مانے تو گھر والوں کی اصلاح کرتی ہو، اور وہ ویسی مسلم خاتون ہو جس طرح سے دین اس کو چاہتا ہے کہ وہ مسلم خاتون ہو. مطلب یاد رکھیے دین نے اتنے حقوق ماشاءاللہ وہ ایک مسلم خاتون کو دیے جس کی کوئی انتہا نہیں، اتنی آزادیاں دی جس کی کوئی انتہا نہیں، جو مذہبی سطح پر کسی مذہب نے نہیں دی. یہ میں بات کہہ سکتا ہوں چونکہ میں مذہب ادیان کا طالب علم ہوں، کسی نے نہیں دی. اور قوانینی سطح پر بھی دیکھیں تو اتنے ابھی بھی آپ کو رائٹس نہیں ملے. یاد رکھیں آج بھی یو ایس میں یو کے میں عورتیں سیم ویجز کے لیے لڑ رہی ہے، ایکول ویجز کے لیے. مرد کی تنخواہ 8 گھنٹے کی جو ہوتی ہے عورت کی نہیں ہوتی ہے. شریعت میں ڈفرنس نہیں ویجز کا. سمجھ رہے آپ؟ 19ویں صدی کے معاف کرنا 20ویں صدی کے آخر میں 1975 کے بعد ایک خاتون کو فوج میں جانے کی اجازت ملی. اسلام نے اس کو 1450 سال پہلے بتا دیا وہ جا سکتی ہے، کمپلسری نہیں، بٹ اس کو جانا چاہے، اس کو شوق ہے تو وہ کر سکتی ہے. تو اتنی آزادی، اتنی آلریڈی رائٹس ہم کو مل چکی ہے، آپ کو دی جا چکے ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ کبھی کبھار کمیونٹی بھی آپ کو وہ رائٹس نہیں دے رہی جو آپ کے حق ہے، حقوق ہے، دینا چاہیے. اور کبھی کبھار یا اکثر آپ کو خود بھی نہیں معلوم آپ کے رائٹس. تو میں یہ چاہوں گا کہ وہ جانے وہ کون ہے، وہ سمجھے اس کے ادھیکار رائٹس کیا ہے، اور پھر اس کو فالو کرنے کی کوشش کرے، یا سماج کو بتائے کہ میں یہ ہوں اور میرے ادھیکار اور میرا رائٹس یہ. یہ بہت امپورٹنٹ یاد ہے، کیونکہ ہم بھی جس سماج میں رہنا اتنے 100 سالوں سے میں دیکھتا ہوں اس کو، مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں ہم نے بھی مرد ہونے کے ناطے کہیں نہ کہیں حقوق مار دی. دیکھیے میں ایک عام اپنے تقریر میں بات کہتا ہوں کہ جنرلی ہم لوگوں کے پاس باتیں آتی ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے چاہنے والے بہت تعداد میں خواتین بہت زیادہ ہے، بہت چاہتی ہے، اور وہ ان کی دعائیں یاد رکھی جس سے میں یہاں تک ہماری مائیں ہماری بہنیں جو دعائیں کرتی ہیں ہمارے لیے. تو میں نے اس کا کنکلوژن نکالا کیوں وہ لوگ اتنا چاہتے ہیں، کیوں وہ تقریر کو پسند کرتے ہیں. پہلی چیز، میں نے کبھی ان کے خلاف بات نہیں کی آپ کی، اس لیے نہیں کہ میں چاہتا تھا آپ کا سپورٹ اور ووٹ ملے مجھے، لیکن میں نے دیکھا کہ کیا میری والدہ کے سامنے ایسی بات کر سکتا ہوں جیسے لوگ کر دیتے ہیں. بے پردہ ہو چکی ہے، عورتیں ننگی ہو چکی ہے، ان کو ایسی باتیں کرتے ہیں تقریروں میں. کیا میں ہمت کروں گا میری والدین اور بہنوں کے سامنے ایسی تقریر دینے کی اور ان کو بولنے کی؟ غلطی ہے بھی تو ایسا بول سکتا ہوں میں. یا کوئی ایسے مجلس سے مرد بیٹھے اور کیا مردوں کی اصلاح کر سکتا ہوں؟ مرد سود خور ہو چکے ہیں، سود پہ بزنس چلا رہے، ہمت کر سکتا ہوں کوئی امام صاحب خواتین کا آپ نے آسانی سے بول کے چلے گئے تقریر کے اندر؟ کیسا آپ نے ہمت کی بولنے کی؟ اچھا خبروں کو آپ دیکھ لیجئے، ون سائیڈڈ، مطلب یہ ظلم ہے ایک طرح سے، میں مانتا ہوں ون سائیڈڈ. امت کی لڑکیاں بھاگ کر نکاح کر رہی ہے، امت کی لڑکیاں فلاں کر رہی ہے. میرا بیسک کوشچن ہے، میرے گھر سے کوئی آدمی بھاگ گیا، اس کو پیپر میں اعلان کرتا میں؟ کیا اس نیوز کو چھپا لیتا؟ کہیں ایسا دیکھا آپ نے کہ میں ایسا لکھ کے لگا میری بھی بھاگ گئی؟ اب کو آگے وہ چلا رہے ایسا ہم کو خبر ملی آپ کی بھی بھاگ گئی. ختم کرو اب بات کو یار، عزت کا سوال ہے، چھوڑو. ایسا سمجھ رہے بات کو؟ کوئی اعلان نہیں کرتا. یہاں اخباروں میں چھاپ رہا کیا تو بولے اس سے مردوں کو غیرت آئیں گی، لیکن آپ مردوں کی غیرت کے چکر میں پوری عورتوں کی عزت اتار سکتے ہیں کیا آپ؟ ہاں نیوز ایسی چھپنا چاہیے بے غیرت مردوں نے مسلم جو ہے جہیز کی لعنت کی وجہ سے نکاح نہیں کیا تو ہماری ایک مسلم بہن نے پسند کیا کہ دوسرے سے شادی کر لے، تو ہم کو غیرت آئیں گی پھر سے. آپ سمجھ رہے نا بات؟ تو نیوز بھی میں نے ایسی پڑھی. تو کہیں نہ کہیں سماج نے بھی جب دیکھا کہ آپ نے ان کے اپنے رائٹس ڈیمانڈ، میں آپ کو بہکانے نہیں آؤں یاد رکھیے، لیکن میں بول رہا ہوں ڈیمانڈ نہیں کیے تو نتیجتاً یہ ہوگا. کئی جگہ حقوق دیے گئے تو لوگوں نے اتنے زیادہ حق لے لیے پھر کہ پھر مردوں کو لگا یار یہ آزادی دینا نہیں چاہیے. آپ سمجھے بات کو؟ مطلب کئی جگہ حذف کر لیا، مطلب چھپا دی اس چیز کو پھر کہ مت دو نہیں تو یہی کریں گے. تو بولتے نہیں مت دو، اتنی چھوٹ دی تو کیا ہوگا، یہ پوری ڈھیل لے لیں گے. تو میں کہتا ہوں نہیں، جس کا جو حق ہے اس کو رائٹ دے دو. اگر وہ مس یوز کرتا اللہ کے پاس وہ جواب دے، ابیوز کرتا غلط سے وہ جواب دے، لیکن ہم اسے تو حذف بھی کر لیے گئے، کچھ باتیں بتائی نہیں جاتی، نہیں بتائیں گے تو فلاں ہوگا. اور کچھ بار کیا ہو گیا جب رائٹس دیے گئے سے میں نے کہا نا اس کو مس یوز ہی بہت کیا گیا. مطلب سمپل چیزوں کو بھی اتنا کھچ کھچ کر بتایا گیا کہ کیا ساس کی خدمت میرے واجب ہے، اب اس پہ کوئی سوال کرا توڑ موڑ. کیوں ایسے بیسک کوشچنس آپ کر رہے ہیں؟ کسی بھی انسان کی بزرگ کی خدمت آپ کر سکتے ہیں، اس کے لیے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ میرے پڑوس میں ایک بڑی عورت ہے کیا اس کی خدمت میرے پہ واجب ہے. وہ گھر میں بھی ہو سکتی ہے بڑی عورت آپ سمجھ رہے نا؟ تو پوچھنے کا نہیں، کچھ بیسک چیزیں جو چل جاتا ہے. اب شرعی اس پہ ہر چیز سے فتوا آپ پائیں گے تو مشکل ہوں گی، تو وہاں پھر کیا ہوگا، عجیب و غریب معاملات کھڑے ہونا شروع ہو گئے. مطلب رائٹس ایسے ڈیمانڈ کیے لوگوں نے. تو میں یہ کہوں گا کہ ایک سمجھدار ہونے کے ناطے انسان، ابھی آپ کو لگ رہا ہے 100% رائٹس آپ کے نہیں ہیں، تو ابھی آپ 100% ڈیمانڈ نہیں کر سکتے، 5%، 10%، اور ایک ماحول بنے گا آپ میں، نہیں تو آپ کی بچیوں کی آنے تک ماحول اور ہوگا. تو بہرحال مسلم خاتون انڈیپینڈنٹ ہو، شریعت نے جو اس کو انڈیپینڈنسی دی ہے، خود مختاری دی ہے شریعت نے. یاد رکھیں کتنی دی ہے. آپ کبھی میں سوچتا ہوں تو مجھے تعجب ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے قافلے لے جا رہے، وہ واقعہ چلی سنیے گی تو چھوڑ دیجیے آپ. عبداللہ ابن مسعود ان کی اہلیہ آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہتی ہے کہ کیا میں
اپنی زکوٰۃ عبداللہ کو دے دوں چونکہ وہ آپ سے سوال کرنے میں شرما رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دے دو. مطلب سوچو آپ، ایک عورت کی ملکیت الگ اور شوہر کی ملکیت الگ. ایسا کہیں سوچتے ہیں ابھی آپ کو ایسا لگتا ہے آپ کو الگ آپ کے اکاؤنٹ کی پاس بک بھی ان کے پاس ہی ہے، آپ کے شوہر کے پاس. سمجھے آپ کے سونے کے مالک وہ اور آپ کی جائیداد کے مالک وہی بن کے بیٹھے. اتنی انڈیپینڈنٹ خاتون تھی کہ اس کی اپنی پراپرٹی ہے، والد سے ملی ہوں گی، وہ اس کی مالک ہے. تحفے میں آئی ہوں گی، وہ اس کی مالک ہے. مال غنیمت ہو سکتا ملا ہوں گا، وہ اس کی مالک تھی. اور وہ پوچھ رہی ہے میں کیا کروں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر دے دو. شوہر کی ذمہ داری ہے بیوی، تو شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا ادرک، لیکن بیوی کی ذمہ داری شوہر کا. کیا کروں، کسی اور کو دے تو کا اس کو دے دو. آپ دیکھو کتنا انڈیپینڈنٹ ہے نا وہ خاتون. میں شرعی انڈیپینڈنسی کی بات کر رہا ہوں، یہ دنیا بھی نہیں کہ سب کچھ چھوڑ کے میرا جس میری مرضی کر. نہیں ویسا نہیں. کتنی انڈیپینڈنٹ تھی خاتون ماشاءاللہ. تو وہ کبھی کبھار واقعات پڑھ کے تعجب بھی ہوتا ہے، پریشان بھی ہوتے ہیں، ہم دیکھتے بھی. لیکن چلیے ایک علم آ رہا ہے، ایک ماحول انشاءاللہ بن رہا ہے، دھیرے دھیرے کر کے حالات بنیں گے. تو ایک مسلم خاتون اتنی انڈیپینڈنٹ ہو جتنا اس کو شریعت نے رکھا. میں چاہوں گا ویسا اس کو دیکھوں. آج میں سب کچھ جاننے کے بعد اگر ہم اپنے حقوق کی بات کرتے یا پھر اس کا استعمال ہم کرنا چاہتے، تو اسلامی معاشرے میں ایسے ابھی ہمارے درمیان ہمارے گھروں میں ایسے مرد ہیں جو یہ چیز کو نہیں سمجھتے. تو کیوں نہیں ہم خواتین میں ان کی ذمہ داریاں اور مردوں میں خواتین کے حقوق کیا ہیں اگر ان کو بتائیں تو یہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. دیکھیے بڑی اہم چیز ہے کہ خواتین کے کیا حقوق اسلام نے دیے. اور جیسا میں کہہ رہا تھا، جیسا علم کی کمی یہاں ہے ویسا علم کی کمی دوسری طرف بھی ہے. مطلب دوسرا فریق بھی کہیں نہ کہیں اسی اس کے اندر ہے. اور کچھ جگہ تو حذف کر دیے گئے چونکہ آپ سامنے نہیں تھے، جس کو جو چاہا اس نے بول دیا. کچھ جگہ جانتے مجھتے آپ کے رائٹس نہیں دیے گئے، اور کچھ جگہ لوگ دینے کی کوشش کریں لیکن ماحول بھی مجبور کرتا ہے. ایسا ایک مثال دیتا ہوں، سمجھ لیجیے اب میں ہوں، میری بیوی کو میں حق دینا چاہ رہا ہوں، میری والدہ نہیں چاہتی. وہ اب میری والدہ بھی تو ایک عورت ہی ہے نا اپنے آپ میں. وہ نہیں چاہتی اتنا انڈیپینڈنٹ میں اپنی وائف کو رکھوں جتنا انڈیپینڈنٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو رکھتے تھے اور صحابہ رکھتے تھے. تو کہیں نہ کہیں پریشر سب طرف سے ہے، کہیں نہ کہیں مفادات سب طرف سے آگے ٹکراتے ہیں ایک دوسرے سے کہیں نہ کہیں. جیسا اگر ایک مثال لے لیجیے، خالی ایک خاتون کی مثال، اس کی بیٹی اور اس کے بہو کے اندر وہ فرق آپ حقوق کے دینے کا سمجھ میں آ جائیں گے. جیسا مثال کے طور پر ایک خاتون ہے، وہ اپنی بیٹی کے تعلق سے چاہتی ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹلی رہے. وہ اگر اپنے شوہر سے ڈیمانڈ کرے تو اگر شوہر میں استطاعت ہے اس کی ڈیمانڈ پوری کی جائے. وہ اگر یہ ڈیمانڈ کرے کہ میں اپنے والدین کے گھر پہ جانے کی چل ڈیمانڈ ریکویسٹ کرے تو اس کی ریکویسٹ پوری کی جائے. ساری چیزیں. اور یہ عورت کہتی ہے کہ ہونا چاہیے، میری بیٹی کے جو ادھیکار ہے رائٹ سے ملنا چاہیے. لیکن اسی اگر وقت میں دیکھیں تو یہی کام نے بہو کے ساتھ کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہے، وہ حذف کر جاتی پوری چیزیں. ہاں ہماری بیٹی آ سکتی چونکہ ان کے 3 بھائی ہیں نا، وہ تو ان کی بیویاں رہتی، تم اکیلے نا، میرے کو تم چھوڑ کے آنا، تم بہت لڑکے ہیں میرے، میں کبھی چھوڑنا نہیں چاہتی تم کو اکیلا. نہیں ہمارا گھر بڑا ہے نا تو وہ آ سکتے، تمہارا امی گھر چھوٹا ہے تم نہیں جا سکتے. تو آن دا سیم پیج وہ ایک طرف حقوق ڈیمانڈ کرتی ہے، دوسری طرف حقوق کو حذف کرنا چاہتی. تو یہی کمیونٹی میں مردوں نے بھی کیا کہ انہوں نے کچھ حقوق بتا دیے اور کچھ حقوق حذف کر لی. تو ہمارا یہ کام ہے کہ ہم خواتین کے حقوق سب کو بتائیں اور سب انسان یہ کوشش کرے جس کا جو حق ہے وہ دے دے. جیسے ہم بولے پڑوسیوں کی حقوق، تو میں کیا بن جاتا ہوں معلوم؟ پڑوسی. ہاں دیکھو میرا پڑوسی حق نہیں دے رہا، جبکہ مجھے یہ بننا چاہیے کہیں میرا پڑوسی میرے سے پریشان تو نہیں ہے. میں وہاں وہ چھوڑ کے میں سوچتا ہوں میرا پڑوسی میرے ساتھ کیا کر رہا ہے. تو میں چاہوں گا کہ ہم لوگ ہمارے رائٹس کیا پہلے جانیں، اس کو لوگوں میں بتایا جائے. اور دیکھیے سماج کا ایک مزاج بھی ہوتا ہے، آپ اچانک نہیں چھین سکتے ہو. اچھا کمپلیٹلی آپ کسی کے حق دبا دیں گے تو جو پھر تبدیلی آتی کیسی آتی. میں ملک کا نام لینا چاہتا ہوں، آپ نے دیکھ لیا انہوں نے اتنے حقوق دبا دی، ایک طرح سے رائٹ ٹو پراپرٹی لے لیا ان سے. ابھی بھی رائٹ ٹو پراپرٹی نہیں ہے اس ملک میں نام نہیں لے رہا ہوں. رائٹ ٹو ڈرائیونگ نہیں تھا، ابھی دیا انہوں نے جسٹ رائٹ ٹو ڈرائیونگ. یہ پہلے سے تھا اسلام میں. تو آج کے دور میں آپ بولے ٹرک چلاؤ، ٹریلر چلاؤ، جو بھی مطلب آپ کی جو حدود میں آپ کی جو ضرورت ہے آپ کر سکتے ہیں، سمجھ رہے. تو آپ نے ڈرائیونگ بند کر دی، ان کے اتنے حق دبا دیے، رائٹ ٹو پراپرٹی وہ کر دیا، جو بھی ہوا. آج انہوں نے کیا کیا اپنے حق کے نام پہ، آپ دیکھیے ملک کی شکل ہی بدل دی پوری، ہے نا. تو یہ ہوتا ہے جب حقوق کو دبا دیا جاتا ہے اور زمانے دراز تک اس کو نہیں دیا جاتا. چونکہ دیکھیے ظلم ہے وہ، اور جب ظلم کسی سماج میں ہوتا ہے تو لوگ بدلہ لینے اٹھتے ہیں اس کے خلاف. تو وہی ہوا پھر ایک طرح سے جو وبال آیا. آپ دیکھیے پہلے پردے کا یہ عالم کی آپ کی آنکھیں نہیں دکھتی تھی، اور اب بے پردی کی یہ عالم کی آپ ڈھونڈ رہے کہ پردہ کہاں گیا اس کا. آپ سمجھ رہے نا، چند سالوں میں یہ تبدیلی پورے ملک میں آ گئی. تو میری گزارش ہی رہیں گی میرے سننے والوں سے، جس کا جو حق ہے اس کو دینا چاہیے، اس کو دینے کی کوشش کرنا چاہیے. اور یہ فطرت مت رکھیے، وہ جو میں ابھی بتایا تھا نا، نہیں وہ پہلے اتنا مس یوز کر رہے تو ہم جو رائٹ ہے وہ نہیں، جو حق ہے وہ دے دو، اس کے آگے مس یوز بتا دو ان کو. ہم کیا کر رہے، مس یوز کریں گے بول کے رائٹ بھی نہیں دے رہے ہیں. جیسا کہ
دف کی اجازت ہے تو آپ کیا کریں, پورے چھیلنے نہیں, وہ بولو ہی مت ان کو, نہیں تو جو ہے وہ تو دے دو نا, اس کے آگے کریں گے ان کا مسئلہ ہے. آپ سمجھ رہے, ان کا مسئلہ ہے. بہت ساری چیزیں, اس ایک مثال دیتا ہوں, میں آپ کو ریکمنڈ نہیں کر رہا ہوں لیکن مثالیں دے رہا ہوں. تو آپ بولیں گے اب میں اپنی شوہر کو زکات دینا شروع کر دوں, فرض دینے والے, میں صرف مثالیں دے رہا ہوں آپ کو. امہات المومنین کے تعلق سے آتا, دیکھیے عرب کے اندر اگر بالوں کی صفائی نہ ہو برابر تو جوئیں بہت زیادہ ہو جاتی, جوئیں ہوتی ہے اس سے بہت بیماریاں ہوتی, معلوم اتنی ہو جاتی تھی کہ ٹپک بھی سکتی ہو, اتنی اس سے زخم ہوتے ہیں قسم کے. آپ سمجھ, تو کچھ امہات المومنین جو ہے بال چھوٹے رکھتی تھی. ہاں بھائی چھوٹے بال والے تو ایک دم گھر میں شور بھی چڑھ جائیں گا, اور سسر تو بالکل بولیں گا یہ کیا لا لی تم نے اٹھا کے, چلیں گا ہی نہیں. تو حق ہے, اس کی ضرورت ہے, اس کی پسند ہے, اس کی چوائس ہے, وہ کریں. روایت میں آتا امہات المومنین کے بال ایسے ہی ہوتے تھے کیونکہ وہ مینٹین نہیں کر پاتی تھی. میں ریکمینڈ نہیں کر رہا ہوں لیکن میں بتا رہا ہوں آپ سمجھ رہے بات کو میرے. تو کئی چیزیں, کتنے رائٹ سے آپ دیکھ رہے ہیں, کتنا آزاد سماج ہے کہ عورت کی ضرورت کے تحت وہ کئی چینجز اپنے اندر لاتی. کچھ کہا یہ تھا کہ وہ چوٹیاں ڈالے ہوئے ہمیشہ رکھتی تھی, چھوٹی چھوٹی, چونکہ گنگرالے بال ہوتے ہیں ایک دم کرلی افریقن جو ہوتے ٹائپ, اس کو آپ سیدھا نہیں کر سکتے, اس کو دھو بھی نہیں سکتے آپ. تو چھوٹی چھوٹی چوٹیاں بڑی محنت سے بنتی تھی, تو اس کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہوتی غسل کے اندر, معلوم, خالی اس کے اندر پانی چل جائے کافی. کتنی سہولت ہے آپ دیکھیے. تو بہرحال ہوتا یہ ہے کہ ہم ان کے چند چیزوں کی وجہ سے یہ سوچ رہے کہ نہیں زیادہ لیں گے بول کے پورا مار دے رہے, اور کچھ جگہ یہ ہو رہا ہے کہ رائٹس دی جا رہے تو بہت مس یوز ہو رہے. تو ہمیں چاہیے اعتدال کا راستہ ہم اس معاملے میں اپنا. سوال ہے کیا دعوتی کام کے لیے صرف دین کا علم رکھنا کافی ہے؟ تو یاد رکھیے دعوتی کام کے لیے دین کا علم تو دعوت کے لیے الحمدللہ کافی ہے, لیکن دنیا کا نالج اگر آپ حاصل کرتے ہیں تو وہ آپ کے دعوتی کام کو اور کمپیٹیبل بناتا ہے اور لوگوں کے سمجھنا اور زیادہ آسان ہوتا ہے. بس یہ بول سکتا ہوں. لیکن انشاءاللہ کوئی کمی نہیں آئیں گی کہ بھائی آپ کے پاس کوئی دنیاوی سند نہیں تو آپ نہیں کرنے, نہیں کمی نہیں آئیں گی انشاءاللہ. لیکن اس کو ریلیٹ کرنے میں جو آپ کو آپ کا علم فائدہ دے گا دنیاوی. اچھا دنیاوی علم کے لیے میں ڈگری بھی نہیں بولوں گا آپ کو, مطلب لٹریسی اور ایجوکیشن دونوں میں بہت ڈفرینس رہتا ہے, دونوں الگ الگ چیزیں. ہمارے پاس اکثر لوگ لٹریٹ ہے لیکن ایجوکیٹڈ آج بھی نہیں ہوں, ان کو ماؤں سے بات کرنا نہیں آتا تو کیا لٹریسی, ڈاکٹر بننے میں بڑے بڑے, لیکن ماؤں سے بات کرنے کی تمیز نہیں. تو پتا چلا لٹریٹ ہے, ڈگری ہولڈر ہے, ایجوکیٹڈ نہیں. سمجھ رہے, بچہ ہے آپ کا پانی کی بوتل لے جا رہا ہے, ایک آدمی راستے میں پیاسا مل رہا ہے پھر بھی اس کو دیتا نہیں, تو بچے کو آپ لٹریٹ تو بنا رہے, ابھی بھی ایجوکیٹڈ نہیں بنا ہے, اس کو نہیں پتا ہے کہ پیاسے کو پانی پلانا چاہیے. آپ سمجھ رہے نا. تو بہت سارے لوگ ایسے ہو گئے تو نہیں, لیکن اس میں دنیا کی سمجھ بولوں گا میں. ڈگری کے ذریعے بھی ہو سکتی, نان ڈگری بھی ہو سکتی. پہلے زمانے میں کیا تھا, 5ویں 6ٹھی 9ویں ایسے پڑھے ہوئے ہوتے تھے لوگ, لیکن بہت بڑی ڈگری تھی, وہ بھی یاد رکھیے. اتنا شعور علم اور عقل ہوتی تھی ماشاءاللہ لوگوں میں. بہرحال تو آپ کو دنیا کی سمجھ ہونا چاہیے. دنیا کی سمجھ آپ کو کیا کریں گے, آپ کی بات کو ریلیٹ کریں گے, اور ہر آدمی اپنے آپ کو جوڑیں گا آپ سے. ارے یہ تو میرا ہی مسئلہ بول رہے ہیں نا, ارے یہ تو ہمارا ایشو ہے. جیسا مثال کے طور پر ایک تقریر کرنے والی لیڈی ہے, وہ تقریر کری کالج کے بارے میں جو کالج کبھی دیکھا ہی نہیں اس نے, تو وہ ریلیٹ نہیں کر سکی کبھی اپنی تقریر کو کالج گوئنگ لڑکیوں سے. ریزن, اس نے کالج دیکھا نہیں. وہ گئی نہ ہو الگ بات ہے, لیکن اس نے دیکھنا یا جاننا چاہیے اس کے بارے میں کالج میں کیا کیا ہوتا. آپ سمجھ رہے ہیں نا بات. تو اس سے انسان کو علم آ جاتا ہے کیا ہو رہا. تو اس سے انشاءاللہ جس وہ دنیاوی ایجوکیشن سے وہ بہت اچھے سے اپنے تقریروں کو ریلیٹ کر کے ریسرچ بیس ورک کر سکیں گی. نہ بھی ہو تو انشاءاللہ دین کا علم انسان کے لیے دنیا اور آخرت کے لیے کافی انشاءاللہ. دیکھیے دین کا کام کرنے کے لیے کوئی جماعت سے جڑ کر کام کرنا ضروری نہیں ہے, لیکن اگر کوئی ایگزسٹنگ اسٹرکچر جماعت کا ہے تو آپ جڑ جائیے, فائدہ ہے. کیونکہ ایک عمارت خود کی کھڑے کرنے کے مقابلے میں کھڑی بنی بنا عمارت کے اندر استعمال کرنا شروع کر دیں. مطلب یہ ایگزسٹنگ اسٹرکچر ہے جماعتی. اگر آپ کو لگ رہا کوئی کام نہیں کر رہا ہے, آپ خود کریں. آپ کو لگ رہا ہے جماعت کے ساتھ کام کرنے میں آپ کو زیادہ فائدہ ہے, آپ ان کے ساتھ جڑ جائیں. یہ ڈیپینڈ ہے. جیسا آپ کے پاس ہو سکتا ہے بہت ساری جماعتیں ہو, کہیں ایسے علاقے مسلمانوں کے جہاں مسجد نہیں جل رہی, تو جماعت تو دور کی آتی, کبھی کبھار ہفتے میں ایک جماعت آتی ہے. تو میں وہاں کیا کہوں, میں کہوں گا انڈیپینڈنٹلی کیجیے, کام شروع کیجیے, بس آپ رکیے مت اس کے لیے. لیکن جہاں آلریڈی سسٹم ہے, اسٹرکچر ہے, سسٹم چل رہا ہے, ساری چیزیں ہیں, آپ ایک بار ریکویسٹ کیجیے کہ ہم لوگ کام کرنا چاہ رہے ہیں, ہم کو یہ فیسلٹیز دی جائے تو ہم شروع کرتے ہیں. اگر وہ اس کو نہ مانے اور آپ کو لگتا ہے یہ کمیونٹی کی اس کی ضرورت ہے, تو پھر کیا کرے, اتنا کام جو ان کے ساتھ کر سکتے ہیں وہاں کرے, باقی کام کو آپ کو لگتا ہے یہ الگ سے کرنا چاہیے تو آپ اس کو کرتے رہے. کام لیکن ہونا چاہیے, آپ کام کرتے رہیں انشاءاللہ. اسی پہ اپنی بات کو ہم ختم کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام, اسلامک ٹی وی اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے, برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے اس کے ساتھ ہی ایک بیل, ایک گھنٹی کا نشان آئے گا, اس سے آپ ضرور پریس کریں.
اور اسے دبا کر آپ ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔